15 شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے اور یہ ایک فضیلت کی رات ہے۔ اس رات میں نفل عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کے اجر و ثواب کا تذکرہ حدیث پاک میں آتا ہے، لیکن آج ملک کے جو حالات ہیں اور لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 نافذ ہو جانے کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا خود ہمارے لیے اور دیش واسیوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جب نفلی عبادت کرنا ہے تو نفلی عبادت کے لیے یکسوئی چاہیے، اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ ہم لوگ اپنی عبادتیں اپنے گھروں پر رہ کر کے کریں، اور آج جو صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہم لوگوں کے متعلق ایسی سوچ ان کی بننے لگی ہے کہ ہم لوگ اس معاملے کے اندر قصوروار ہیں، اور لاک ڈاؤن بولو یا دفعہ 144 بولو، ہم جان بوجھ کر کے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ چیز آنے والے دنوں میں ہمارے لیے، دیش کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوگی۔ میرا ایسا ماننا ہے کہ لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس سے زیادہ فرقہ پرستی اس دیش کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر ہم لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے بھائیوں کا، ہندو بھائیوں کا اس طرح کا ذہن بنتا ہے تو مستقبل میں اس کے انتہائی خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ اس لیے میں اہلیان شہر سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ شب برات کا یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں شب بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ شب جمعہ کی اپنی خود فضیلت ہوتی ہے، دو مواقع جمع ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ اس رات میں اپنے گھروں پر رہ کر کے عبادت کریں اور دعاؤں کا، استغفار کا خاص طور پر اہتمام کریں، اور اپنے گھروں سے نکل کر کے گھومنے پھرنے کا جو مزاج بنا ہوا ہے اس سے بالکلیہ احتیاط کریں۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سختی رہے گی۔ جو لوگ بلا وجہ گاڑیوں سے باہر نکلیں گے ان کی گاڑیاں جمع کر لی جائیں گی، اور جو لوگ اس طرح پکڑے جائیں گے ممکن ہے کہ ان کو بھی جو ہے پولیس اسٹیشن میں بٹھا لیا جائے۔ قبرستان بند رہے گا، قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی 10 سالہ زندگی میں 1 سال آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو زندگی میں ایک مرتبہ آپ اگر قبرستان جا چکے ہیں تو آپ نے سنت ادا کر لی ہے۔ اب آپ کو ہر سال جانا ضروری نہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں پر رہ کر کے شب برات کی عبادات کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ شہر مالیگاؤں میں جو راشن دکانوں پر بلیک مارکیٹنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے، عوام تک کے برابر راشن نہیں پہنچ رہے، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے۔ حضرت آپ اس پہ کیا بولیں؟ اگر یہ بات سچ ہے کہ راشن کی دکانوں سے پیلے کارڈ پر جو راشن دیا جا رہا ہے وہ انتودے لوگوں کو جو ہے کچھ 26 کلو گیہوں اور 9 کلو چاول دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور بی پی ایل کارڈ کے اوپر پر یونٹ دینے کی بات ہے جس میں 3 کلو چاول گیہوں ہے اور 2 کلو چاول ہے۔ ایسے حالات کے اندر